बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जिक्र है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे और नूरानी चेहरे वाले मजबूत हाथ पाँव के एक साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी खींच रहे थे। एक मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफ़अतन सवारी बैठा दी और उन साहब से फरमाया, अब तुम सवारी पर बैठो, मैं इसकी महार पकड़ूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर वो साहब सन्नाटे में आ गए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मैं मिस्कीन आपकी सवारी पर बैठूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भाई, तुम बहुत थक गए हो, अब तुम्हारा हक है कि तुम सवारी पर बैठो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझ ग़ुलाम की ज़रूरत कैसे हो सकती है कि मैं सवारी पर बैठूं और मेरे आका उसको खींचें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बइसरार फरमाया कि ये मेरा हुक्म है, तुम्हें सवारी पर ज़रूर बैठना होगा, तो अल अमरु फ़ौकुल अदब के मिसदाक वो साहब तामील इरशाद पर मजबूर हो गए। और फिर चश्मे फलक ने यह तहय्युर खेज़ मंज़र देखा कि एक आराबी सवारी पर बैठे हैं और फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी की महार थामे आगे आगे चल रहे हैं। ये साहिब रसूल जिनको ये अजीम शान शरफ़ हासिल हुआ कि सारे जहान से अफजल व बरतर और सारे जहान की रौनक व बरकत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी सवारी पर बिठाया और फिर उसको दूर तक खींचते रहे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अबू अमर उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार उन बुज़ुर्ग सहाबा में होता है जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामी का शरफ़ पाकर दुनिया में नाम पैदा किया। उनका ताल्लुक़ बनु जुहैना से था। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मस्कन मदीना के नवाह में था। वो अपने कबीले के ज़हीन फरीज़ और लिखे पढ़े आदमियों में से थे। फ़न खिताबत और शेर व शायरी में भी दर्क रखते थे। तबीयत निहायत सादा पाई थी, इसलिए उनका ख़ास मशग़ला बकरियां चराना था। चंद साल पहले मक्का में जो सदाए तौहीद बुलंद हुई थी, उसकी भनक हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी पड़ी थी। चूँकि अल्लाह ताला ने फ़ितरत सईद से नवाजा था, इसलिए दावत तौहीद का हाल सुनकर बहुत मुतासिर हुए, लेकिन किसी वजह से मक्का जाकर शरफ़ इस्लाम से बहरावर ना हो सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना में नुज़ूल इजलाल फरमाया तो ये खबर मदीना के नवाही इलाकों में बड़ी तेज़ी से फैल गई। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस वक्त ये खबर मिली, वो बकरियां चरा रहे थे। मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से उनकी दिली मुराद बर आई और वो बारगाह रिसालत में हाजिर होने के लिए बेताब हो गए। बकरियों के रेवड़ को अल्लाह के हवाले किया और बसूरत तमाम आज़िम मदीना हो गए। मदीना पहुंचकर सीधे बारगाह रिसालत में हाजिर होकर कलमा तौहीद पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, मुझसे बैत लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बैत अरबिया करना चाहते हो या बैत हिजरत? अर्ज़ किया, बैत हिजरत। चुनांचे बैत करके मदीने मुनव्वरा में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली और हर वक्त खिदमत नबवी में हाजिर रहने लगे। अहले सियर का बयान है कि हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से ऐसे वाबस्ता हुए कि सफ़र व हज़र में हमेशा साथ रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई उन्हें कभी गवारा न हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर रवाना होते तो उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी खींचने की खिदमत अंजाम देते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में किसी किस्म की तकलीफ़ न होने देते।
حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خوشبختی پر بڑے نازاں تھے۔ وہ سواری مبارک کی مہار یا لگام تھامے ہوتے تو انہیں ایسا معلوم ہوتا کہ کائنات کی تمام نعمتیں ان کے قدموں تلے جمع ہیں۔ بارگاہ رسالت میں ہر وقت کی حاضر باشی سے ان کو فیضان نبوی سے بہریاب ہونے کا خوب موقع مل گیا تھا۔ قرآن کریم کی متعدد صورتیں خود محبت وحی و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرط ذوق و شوق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے چمٹ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے لطف و انبساط کے ساتھ انہیں ان صورتوں کی تعلیم دی۔ مسند احمد بن حنبل میں خود حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر میں معمول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کھینچ رہا تھا۔ مان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ، کیوں نہ تمہیں قرآن کی 2 بہترین صورتیں پڑھنے کے لیے بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت گزاری سے بہت خوش تھے اور ان پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اثناء سفر میں انہیں سواری پر بٹھا کر خود اس کو کھینچا تھا۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے کرم ان کے حق میں اس قدر جوش میں آیا کہ انہیں بطور خاص ایک شرعی حکم سے مستثنی کر دیا۔ صحیحین میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بکریاں میرے سپرد کی تاکہ قربانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں تقسیم کر دوں۔ میں نے بکریاں تقسیم کر دیں۔ آخر میں صرف ایک بکری بچ رہی جو پورے سال کی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو تم تو بس اس کی قربانی کر لو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں یہ اضافہ ہے کہ خیر تم تو اس کو ذبح کر دو، مگر تمہارے بعد اس عمر کی بکری آئندہ کسی شخص کے لیے بھی کافی نہ ہوگی۔ گویا یہ استثناء صرف حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے اور فتنہ ارتداد کے استحصال کے بعد شام سے مارکہ آرائیوں کا آغاز ہوا تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ شام جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں رومیوں کے خلاف متعدد لڑائیوں میں داد شجاعت دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں بیان کیا ہے کہ دمشق کو تسخیر کرنے والی فوج میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بارگاہ خلافت میں مسلمانوں کی کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچائی تو وہ بے اختیار سجدہ شکر بجا لائے اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں اپنے تلوار کے جوہر دکھائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرآن مجید خود مرتب کر کے لکھا تھا۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ 9ویں صدی ہجری تک مصر میں موجود تھا اور اس کے آخر میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر موجود تھی۔ یہ قرآن عقبہ بن عامر نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر اندازی کے فن سے بڑا شغف تھا۔ اس کا سیکھنا اور سکھلانا ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے میں 3 اشخاص کو جنت میں داخل کرے گا۔
اس کے بنانے والے کو، اللہ کی راہ میں اس کے لے جانے والے کو اور چلانے والے کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کھیلوں کو جائز قرار دیا ہے: تیر اندازی، گھوڑے کی تعدیب اور اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرنا۔ جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے بھلا دیا، اس نے بڑی نعمت کھو دی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ وفات کے وقت حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 70 کمانے اور ان کے لوازم تھے۔ ان سب کو انہوں نے راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سال وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن جمہور اہل سیر اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے 58 ہجری میں پیک اجل کو لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔